السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے انسان جہنم کی آگ سے دور رہ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص سے اس طرح سے محاسبہ ہوگا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وکالت اور ترجمانی کرنے والا نہ ہوگا۔ وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنے عمل کے سوا کوئی اور نظر نہ آئے گا، پھر جب وہ اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی سوائے اپنے اعمال کے کسی اور کو نہ پائے گا، پھر وہ سامنے نظر ڈالے گا تو جہنم کی آگ کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو اے لوگو، آگ سے بچنے کی فکر کرو۔ اگر ایک کھجور کا آدھا حصہ ہی تمہارے پاس موجود ہو، وہی دے کر آگ سے بچو۔ یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں بندہ جب کھڑا ہوگا تو آگے پیچھے کوئی اس کی وکالت کرنے والا نہ ہوگا۔ اب دیکھیں، دنیا میں انسان برے کام کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن جب اس کی دنیا کی عدالت میں پکڑ ہوتی ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی میرا پیارا بچا لے گا، مجھے کوئی وکیل بچا لے گا، یا جج کے سامنے میں جھوٹ بول کر خود کو میں بچا لوں گا۔ لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ یہ اللہ کی عدالت ہے، اس میں کوئی اس کی وکالت کرنے والا نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کا مال اس کو بچا سکے گا۔ یہ وہ عدالت ہوگی کہ جہاں بھی وہ نظر ڈالے گا اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے، اور جہنم اس کے سامنے ہوگی۔ جہنم جو ہے وہ بھڑکائی جا رہی ہوگی اور وہ جہنم کے شور کو سنے گا، اور دھاڑے مار مار کر جہنم جو ہے وہ پکار رہی ہوگی کہ اللہ اس میں اپنے نافرمان بندوں کو ڈال دیا جائے۔ اور ذرا سوچیں کہ اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن انسان کے باقی نیک اعمال کے ساتھ صدقہ کرنا اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا، اور اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ اس کے لیے اس کے مال میں 3 حصے ہیں۔ جو کھا لیا وہ تو ختم ہو گیا، جو پہن لیا وہ تو بوسیدہ ہو گیا، اور جو کچھ اللہ کی راہ میں انسان نے دے دیا وہی اس نے اللہ کے ہاں جمع کروا دیا۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اس کا نہیں ہے، اسے تو وہ اپنے ورثے کے لیے چھوڑ جائے گا اور خود خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اور اصل میں انسان کا مال وہی مال ہے جس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جس کو وہ صدقہ خیرات کرے، وہی مال باقی رہنے والا ہے، اور وہی مال جو ہے اس کا خزانہ ہے جس کے ذریعے وہ قیامت والے دن مطمئن ہوگا، خوش ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان پیارے بندوں میں شامل فرما لے جو کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو بھی ہم لوگ صدقہ کر چکے ہیں یا آئندہ آنے والی زندگی میں صدقہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرما لے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔